پاکستان میں نا کچھ بہت بڑا لیکن خاموشی سے بدل رہا ہے۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو ہمارے فون سے لے کر ہمارے ذہنوں تک پہنچ رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ذہنی صحت کے اسی انقلاب کی، جہاں ٹیکنالوجی اور ایک نئی نسل مل کر امید کی ایک نئی داستان لکھ رہے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ کہانی۔ اس سفر میں ہم 4 اہم پڑاؤ پر رکیں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ معاشرے میں ایک نئی آواز کیسے گونج رہی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی کیسے ایک مددگار دوست بن رہی ہے۔ اس کے بعد ہم ان نئے راستوں کو تلاش کریں گے جو ذہنی صحت کی دیکھ بھال کو سب کے لیے ممکن بنا رہے ہیں۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ ملک کا پورا نظام اس تبدیلی پر کیسے ری ایکٹ کر رہا ہے۔ تو یہ سب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہر بڑی تبدیلی کی طرح یہ بھی لوگوں سے شروع ہوتی ہے۔ پاکستان میں ذہنی صحت کے موضوع پر جو ایک گہری خاموشی طاری تھی، وہ اب ٹوٹ رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ وہ موضوعات جن پر بات کرنا کبھی معیوب سمجھا جاتا تھا، اب نوجوانوں کی گفتگو کا مرکز بن رہے ہیں، اور یہی نئی نسل اس تبدیلی کی علم بردار ہے۔ اچھا، یہ تبدیلی نا 3 لیولز پر ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو نوجوان کھل کر بات کر رہے ہیں۔ اس سے ایک محفوظ ماحول بن رہا ہے جو ہمیں دوسرے پوائنٹ پر لاتا ہے۔ آن لائن کمیونٹیز، جہاں لوگ اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں۔ اور جب لوگ بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے مدد بھی چاہتے ہیں۔ اور یہیں پر تیسری چیز آتی ہے، مصنوعی ذہانت، جو مدد کے لیے ایک محفوظ پہلا قدم بن رہی ہے۔ تو جب لوگ مدد مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہیں پر ٹیکنالوجی کا کردار شروع ہوتا ہے۔ یہ جو سماجی تبدیلی ہے نا، یہ سیدھا ٹیکنالوجی میں جدت کو جنم دے رہی ہے، اور ڈیجیٹل ٹولز ایک فوری اور قابل رسائی حل کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، تقریباً 69%۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا آنکڑا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی تیزی سے ہماری زندگی کا اور خاص طور پر ذہنی صحت کی دیکھ بھال کا حصہ بن رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ یہ سلائیڈ اس کی پوری کہانی بتاتی ہے۔ ایک طرف ہے پرانی رکاوٹیں، علاج بہت مہنگا ہے، لوگ بدنامی سے ڈرتے ہیں اور ماہرین کی شدید کمی ہے۔ اور دوسری طرف ہیں AI کے حل۔ آپ گمنام رہ سکتے ہیں، مدد فوراً مل جاتی ہے اور خرچہ بھی بہت کم ہے۔ یہ بالکل پرانے تالوں کے لیے نئی چابیاں ہیں۔ اور یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں، ہم اصل میں دیکھ رہے ہیں کہ AI چیٹ باٹس لوگوں کے لیے ایک مجازی دوست بن رہے ہیں، اور ساتھ ہی ٹیلی میڈیسن پلیٹ فارمز بھی AI کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ ڈاکٹروں کو بہتر تشخیص میں مدد مل سکے۔ ٹیکنالوجی اب صرف ایک ٹول نہیں بلکہ ایک ساتھی بن رہی ہے۔ جب معاشرہ بدلتا ہے اور ٹیکنالوجی نئے دروازے کھولتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھ بھال کے بالکل نئے ماڈلز وجود میں آتے ہیں۔ اب بات صرف ٹولز کی نہیں رہی، بلکہ اس کی ہے کہ پورے نظام کو ہر کسی کی پہنچ میں کیسے لایا جائے۔ اس کے لیے نا ایک 3 طرفہ اپروچ نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف تو NGOs ہیں جو ان لوگوں تک پہنچ رہی ہیں جو مہنگا علاج افورڈ نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف کم قیمت والی ایپس ہیں جو لاکھوں لوگوں کو ان کی جیب میں ایک تھراپسٹ دے رہی ہیں۔ اور تیسرا اہم پہلو ہے ریموٹ تھراپسٹس کا، جن کی بڑھتی ہوئی تعداد ماہرین کی کمی کو پورا کر رہی ہے۔ یہ سب مل کر ایک نیا، زیادہ ایکسیسیبل نظام بنا رہے ہیں۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، ایک اور بہت اہم بات سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا ماحول ہماری ذہنی صحت پر کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک کے لیے، جہاں سیلاب اور بڑے شہروں کا دباؤ جیسے مسائل ہیں، یہ پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس حوالے سے 2 اہم چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو ہے فوری مدد، یعنی قدرتی آفات کے بعد لوگوں کو نفسیاتی سہارا فراہم کرنا، اور دوسرا ہے ایک طویل مدتی حل، جیسے ایکو تھراپی جیسے نئے طریقوں کو اپنانا جو فطرت کی شفا بخش طاقت کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ بحران سے نپٹنے اور فلاح و بہبود دونوں کا ایک جامع نظریہ ہے۔ لیکن کیا یہ تمام نچلی سطح کی تبدیلیاں کافی ہیں؟ ان کا کیا فائدہ اگر حکومتی نظام اور پالیسیاں ان کا ساتھ نہ دیں؟ ہمارے آخری حصے میں ہم اسی اہم سوال کا جواب ڈھونڈیں گے کہ جو رسمی ڈھانچے ہیں وہ ان تبدیلیوں پر کیسے رد عمل دے رہے ہیں۔ یہ سلائیڈ ایک کوئک سنیپ شاٹ دیتی ہے کہ سسٹم کہاں کھڑا ہے۔
پالیسی لیول پر دیکھیں تو حکومت ڈیجیٹل صحت کے ساتھ تجربات کر رہی ہے۔ قانونی طور پر سب سے بڑی بحث ڈیٹا کی حفاظت اور اے آئی کو ریگولیٹ کرنے پر ہے، اور اخلاقی طور پر ہم اس بنیادی سوال پر سوچ رہے ہیں کہ اے آئی کا صحیح کردار کیا ہے اور یہ ہماری ثقافت سے کیسے ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔ یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے، لیکن سمت درست لگ رہی ہے۔ تو آخر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان میں ذہنی صحت نہ ایک چوراہے پر ہے۔ ایک طرف ہے معاشرے اور ٹیکنالوجی کی تیز رفتار گاڑی، اور دوسری طرف ہے پالیسی کی سست رفتار ٹرین۔ یہ ایک دلچسپ لیکن نازک صورتحال ہے، اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ اس نئے دور کے اصول کون لکھے گا؟ کیا یہ ٹیکنالوجی کمپنیاں ہوں گی جو ایپس بناتی ہیں، یا عوام جو انہیں استعمال کرتے ہیں، یا پھر حکومت جو قوانین بناتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہی دراصل پاکستان میں ذہنی صحت کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔